لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلوات الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليهم السلام الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على مصاب الحسين عليه السلام الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خصوصا على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه الكريم وفرقانه الحميد ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا صلوات مجلس سے پہلے انتہائی غمناک خبر شیخ صاحب نے جو سنائی ہے، خداوند متعال سے دعا ہے کہ پروردگار سید کی مغفرت فرمائے۔ جانے سے پہلے ایک جگہ اکٹھے ہی تھے، دعوت کا پروگرام تھا، تو ابھی یقین نہیں آ رہا کہ انتہائی متدین انسان اور اچھے مبلغ، اچھے خطیب ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ پروردگار ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے اور ان کا شمار شہدائے کربلا میں فرمائے۔ اور یہی زندگی ہے چند دنوں کی جو انسان گزارتا ہے اور اس کے بعد خبر غم ملتی ہے، لیکن خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو راہ حسین ابن علی پہ موت آ جائے۔ یہ انتہائی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے، لیکن بہرحال ایک غم بشری فطرت کا تقاضا ہے۔ ان کے بچوں کے لیے ایک صدمہ، ان کے والدین کے لیے صدمہ، ان کے تمام عزیز و اقارب کے لیے صدمہ ہے۔ پروردگار عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام، بحق ابا عبداللہ علیہ السلام، ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور سید کو اور ان کے ساتھ جو دوسرے ان کے ڈرائیور تھے یا دوسرے برادر شیخ ناصر صاحب جو شہید ہوئے ہیں، پروردگار عالم بحق محمد و اہل بیت محمد سب کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و اہل بیت۔ عزاداران مظلوم کربلا، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 1445 ہجری کا محرم آج اس کا پہلا دن ہے۔ یہ چاند جو تم لوگوں نے یا ہم لوگوں نے بڑی اطمینان کے ساتھ اپنے گھروں میں، اپنی سکنوں میں
اپنے مدارس میں دیکھا، لیکن یہ چاند نبی زادیوں نے کربلا سے ایک منزل پہلے اس چاند کو دیکھا، اور جب یہ چاند نمودار ہوا تو میری آقا زادی نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس چاند نے زہرا کا بہت نقصان کیا، لیکن ہدف اتنا بلند تھا، مقصد اتنا بلند تھا، مقصد اتنا عظیم تھا کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود ایسے ہی نظر آتا ہے کہ یہ کل کا واقعہ ہے۔ اس کربلا کو مٹانے والوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ یہ کربلا مٹ جائے، یہ پیغام کربلا مٹ جائے، یہ حسین حسین کی صداؤں کی آواز لوگوں کے دلوں سے نکل جائے، لیکن وہ لوگ اپنی اس کاوش میں، اپنی اس خواہش نامراد میں ہمیشہ نامراد رہے۔ 1400 سال گزر گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس عرصے میں تقریباً 14 مرتبہ کربلا کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، حرم مطہرے حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کو منہدم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہر مرتبہ جب بھی دوبارہ قبہ تعمیر ہوتا تھا اس سے زیادہ اس کی رونقیں بڑھ جاتی تھیں۔ یہ تاثیر ہے اس پاک خون کی جو خون سرزمین کربلا میں بہا گیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پرانے وقتوں میں شہروں کو آباد کیا جاتا تھا، وہ آباد کرنے والی یا حکومتیں ہوتی تھی یا بادشاہ ہوتے تھے جو نئے شہروں کو آباد کرتے تھے، اور ان کو آباد کرنے کے لیے ان کی جو لوکیشن ہوتی تھی یا ان کا محل وقوع تیار کیا جاتا تھا وہ ایسا ہوتا تھا جو کم از کم ایسی جگہ پر ہونا چاہیے جہاں پر اگر تجارتی قافلے گزرے تو اس شہر کو ساتھ ٹچ کرے تاکہ اس شہر کا اقتصادی فائدہ ہو۔ اسی طرح اس شہر کی لوکیشن میں عسکری جو تھی تنصیبات اس کا خیال رکھا جاتا تھا، اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے، اور بھی نئے شہر آباد کرنے کی جو بادشاہوں کی ہوس ہوتی تھی وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کس لیے شہروں کو آباد کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ کربلا ایک ایسا شہر ہے جس کو کسی بادشاہ نے آباد نہیں کیا، جس کو کسی حکومت نے آباد نہیں کیا، بلکہ اس کو غریب کربلا نے آباد کیا۔ اور اس شہر کو آباد کرنے کے لیے وہ جو بادشاہ اپنی خاص ایک روش رکھتے تھے ان تمام چیزوں سے ہٹ کے اس شہر کو جب آباد کیا گیا تو اس شہر میں کوئی آبادی نہیں تھی، لیکن اس شہر کو جب آباد کیا گیا تو اس کو تا قیامت ذہن میں رکھ کے آباد کیا گیا کہ تا قیامت اس شہر میں آنے والا میرا زائر ہمیشہ یاد کرے کہ اس کربلا کو آباد کرنے والا کون تھا۔ اس نہج پہ اس کربلا کو آباد کیا گیا، اس نہج پہ اس کربلا کو بسایا گیا۔ کربلا ہے کیا کہ آج دنیا کی حکومتیں جس شہر سے لرز رہی ہیں وہ شہر ہے کربلا، اور جس نام سے لرز رہی ہے وہ نام ہے حسین ابن علی۔ کیوں؟
کیا تاثیر ہے اس شہر میں اور کیا تاثیر ہے اس نام میں کہ جو دنیا کی حکومتیں اپنا بجٹ کا ایک حصہ لگاتی ہیں سالانہ کہ اس کربلا کا پیغام لوگوں کے دلوں سے ختم کیا جائے، اور اس حسین ابن علی کا پیغام لوگوں کے دلوں سے ختم کیا جائے، لیکن ہر دفعہ جب محرم آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ان کا بجٹ جو ہے وہ ان کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، اور اس سے زیادہ آب و تاب کے ساتھ یہ محرم برپا کیا جاتا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، خدا تمام دنیا میں جہاں بھی عزائے مظلوم کربلا جو ہے بچھا ہے، تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ دوستو، یہ کربلا، پیغام کربلا، پیغام حسین ابن علی کوئی اتنا عظیم پیغام تھا، اور اس پیغام کی اتنی تاثیر تھی کہ اس پیغام کا نہ مٹایا جانا، جس کا اعلان 1400 سال پہلے خود جناب زینب کبریٰ نے شام کے ایوانوں میں کر دیا تھا۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ یا یزید قد کأدک وسع سعیک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، کہ اے یزید، تو نے جتنی سعی کرنی ہے، جتنی کوشش کرنی ہے کر لے، لیکن یاد رکھ لوگوں کے دلوں سے تو ہمارا ذکر کبھی نہیں مٹا سکے گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ذکر حسین ابن علی یہ کیوں نہیں مٹ رہا لوگوں کے دلوں سے۔ اتنے حکومتیں خرچ ہوئیں، اتنے بجٹ خرچ ہوئے اس ذکر ازا کو مٹانے کے لیے، لیکن دشمن ناکام و نامراد رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیشہ ذکر وہ مٹتا ہے یا واقعہ وہ مٹایا جاتا ہے جو افسانہ ہو۔ کربلا کا تعلق کسی افسانے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ کربلا کا تعلق ایک حقیقت سے ہے، اور وہ حقیقت ہے کیا؟ وہ حقیقت ہے لا الہ الا اللہ۔ جب تک اس دنیا میں لا الہ الا اللہ رہے گا، اس وقت تک حسین ابن علی کا ذکر ساتھ رہے گا، اور جس وقت تک محمد الرسول اللہ کا ذکر اس دنیا میں رہے گا، اس وقت تک حسین ابن علی کا ذکر ساتھ ہوتا رہے گا، اور جس وقت تک علی ولی اللہ کا ذکر اس دنیا میں ہوتا رہے گا، اس وقت تک حسین ابن علی کا ذکر ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حسین ابن علی کا مقصد جو کربلا کے میدان میں تھا وہ کیا تھا؟ یہی تو تھا، لا الہ الا اللہ کی بقا، محمد الرسول اللہ کی بقا، علی ولی اللہ کی بقا۔ یہی تو مقصد تھا کربلا میں، امام مظلوم کربلا کا۔ جب یہ مقصد نہیں مٹے گا تو حسین ابن علی کا ذکر کیسے مٹے گا؟ اب پلاننگ جو امام مظلوم کربلا نے کی ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ دوستو 162 دن بنتے ہیں، یعنی 28 رجب سے لے کے یوم عاشور تک کتنے دن بنتے ہیں؟ 162 دن بنتا ہے۔ اب یہ امام مظلوم کربلا کی 162 دن کی جو جد و جہد ہے، جو سفر کربلا مدینہ سے شروع ہوا اور روز عاشور کو اختتام پذیر ہوا، یہ 162 دن تاریخ نے اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ محفوظ کیا کہ فلاں مقام پہ امام مظلوم کربلا نے کیا کہا، مدینہ سے نکلتے وقت کیا کہا، نانا کی قبر پہ کیا کہا، ماں کی قبر پہ کیا کہا،
مکہ آئے تو مکہ میں کیا خطاب کیا، جب مکہ سے کوفہ کی طرف، عراق کی طرف آئے تو کیا پیغام دیا، ہر قدم جو امام مظلوم کربلا نے مدینہ سے اٹھایا تھا اور کربلا پہنچے اور روز عاشور شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئے، وہ تمام کے تمام جو امام مظلوم کربلا کے خطابات تھے، خطبات تھے، فرمودات تھے، تاریخ نے ان کو قلم بند کیا۔ آپ نے دیکھا کہ تاریخ میں بڑے بڑے واقعات ہوئے جو لوگوں نے بھلا دیے، لوگ بھول گئے، لیکن ایسی پلاننگ تھی حسین ابن علی کی کہ کوئی بھی کوشش کرنے کے باوجود واقعہ کربلا کو بھلا نہ پائے گا۔ اب دیکھیں 18 ذی الحج کا واقعہ، غدیر کا واقعہ، کتنے دن گزرے تھے؟ 70 دن۔ کتنے دن گزرے تھے؟ 70 دن گزرے تھے، 18 ذی الحج سے لے کے 28 صفر تک 70 دن گزرے، 1.25 لاکھ کا مجمع موجود، اور لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا۔ بھلایا یا نہیں بھلایا؟ بھلا دیا، 70 دنوں میں بھلا دیا۔ اور کربلا 1400 سال گزر گئے، آج تک ذکر حسین ابن علی باقی، وہ کلمات باقی، وہ خطبات باقی۔ کیوں؟ اس کے پیچھے وہ پلاننگ تھی جو فرزند زہرا نے کی تھی۔ وہ پلاننگ کیا تھی؟ جانتے تھے کہ ان لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا، 70 دنوں میں بھلا دیا۔ ایسی پلاننگ کی اور تاریخ کو ایسا چیلنج دیا کہ کہا کہ میں مدینہ سے 72 لے کے نکلوں گا۔ 70 دنوں میں تم نے غدیر کو بھلایا، میں 72 لے کے نکلوں گا، اور تا قیامت کربلا کا ذکر باقی رہے گا۔ یہ پلاننگ تھی حسین ابن علی کی، جس پلاننگ کے تحت آج یہ ذکر آب و تاب کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہر جگہ پہ صف عزا بچھی ہوئی ہے، لوگ ذکر امام مظلوم کربلا کر رہے ہیں۔ اب یہ امام مظلوم کربلا کا اقدام یا ذکر حسین ابن علی، جس کو ہم عزاداری کا نام دیتے ہیں، میرا اصل جو موضوع ہے وہ ہے عزاداری خود قرآن کی نظر میں اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی نظر میں، کہ آیا یہ عزاداری جو ہم کرتے ہیں اس کا قرآن میں بھی کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے، یا ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں۔ اور دوسرا اس کا حصہ ہے کہ خود ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس عزاداری کی اہمیت پہ کیا کیا درس دیا اور کیا کیا عمل کیا۔ یہ جو ہے انشاءاللہ میرا موضوع بحث رہے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے تاکہ ہم اپنے اصل مطلب کی طرف آئیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا، عزاداری کیوں؟ اس کا ایک جواب تو نقضی بھی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کا طلاب کا جو سٹائل ہوتا ہے مجلس پڑھنے کا، وہ طریقہ کار تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ جو ایک عامی مجلس ہوتی ہے اور ایک طلباء کی محفل میں مجلس پڑھنا، ایک تو مشکل ہوتا ہے، ثانیاً اس کا طریقہ کار جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ نقضی جواب اور حلی جواب کہ عزاداری کیوں؟ نقضی جواب تو مسلمانوں کو یہ دیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں، حضرت اسماعیل کی قربانی کو 1400 سال گزر گئے، آج تک اس قربانی کو مٹایا نہیں جا سکا، بلکہ ہر سال
حج کیا ہے؟ ٹوٹلی حج کے اعمال کیا ہیں؟ وہ ساری یادگار حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل ہے۔ نقضی جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ جب قربانی حضرت اسماعیل کو مٹایا نہ جا سکا، اگر آپ اس قربانی کے یاد میں قربانیاں دیتے جائیں، چاہے مینا کے میدان میں دیں چاہے ادھر دیں، آپ قربانی دیتے ہیں ہر سال، کس یاد میں؟ اس قربانی کے یاد میں جو حضرت اسماعیل کی قربانی دی گئی تھی، حضرت ابراہیم نے دی تھی۔ آپ وہ قربانی ہر سال مناتے ہیں، آپ کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن فرزند زہرا کی قربانی کی یاد میں اگر عزاداری برپا کی جاتی ہے تو اس پہ آپ کو کیوں اعتراض؟ ہر سال حضرت اسماعیل کی قربانی کے یاد میں پورا حج ہوتا ہے، خدا نے حکم دیا ہے کہ یہ حج کے اعمال بجا لانے ہیں، اور جب ہر سال وہ قربانی منائی جاتی ہے اور اے مسلمان تم بھی وہ قربانی کرتے ہو، تو پھر فرزند زہرا کی قربانی منانے پر اعتراض کیوں؟ یہ اس کا نقضی جواب۔ حلی جواب کی طرف آئیں تو قرآن کی 4 آیات اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جس میں ہم استدلال کر سکتے ہیں کہ امام مظلوم کربلا کی عزاداری منانا کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلی آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 120، جس میں ارشاد ہوتا ہے وَقُلًّا نَقُصَّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 120 ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے اپنے حبیب پیغمبر کے ساتھ۔ خدا فرما رہا ہے اے میرے حبیب، ہم پیغمبروں کے دن وہ تمام حالات آپ کو بتاتے ہیں، یعنی سابقہ پیغمبروں کے حالات کس کو بتائے جا رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے جا رہے ہیں۔ کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل کو تقویت پہنچے۔ کیا ثابت ہوا؟ کہ پیارے حبیب کو بتایا جا رہا ہے کہ اے میرے حبیب، یہ انبیاء کے سابقہ جو قصے ہیں آپ کو بتائے جاتے ہیں، ان قصوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حالات کی سنگینیوں کی وجہ سے دل برداشتہ نہ ہو جائیں، بلکہ اپنے دل کو تقویت بخشیں کہ یہ سابقہ جو انبیاء تھے ان کی تبلیغات میں بھی ایسی ایسی مشکلات آئیں، انہوں نے بھی یہ مشکلات برداشت کی، ان کی مشکلات کو دیکھ کے آپ کے اوپر آنے والی جو مشکلات ہیں اس کے لیے آپ کا دل جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا کہ یہ میرے ساتھ نہیں ہو رہا، بلکہ اس سے پہلے جو ہے انبیاء ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا ہے۔ جب پیارے حبیب کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ سابقہ انبیاء کے قصے اس لیے تجھے سنائے جا رہے ہیں تاکہ تمہارا دل مضبوط ہو جائے، تو میں کہتا ہوں کیا ذکر حسین ابن علی جو ہے ہمارے دلوں کی تقویت کا باعث نہیں ہے؟ کیا حسین ابن علی کا ذکر کرنے سے ہمارے دل مضبوط نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے دل مضبوط ہوتے ہیں۔ آج جتنی بھی مشکلات انسان کے اوپر آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، اگر اسے ڈھارس ملتی ہے تو وہ حسین ابن علی کے ذکر سے ملتی ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل قرآن کی کہ جس میں قرآن کہتا ہے کہ انبیاء کا جو ذکر ہے وہ آپ کے دل کی قلب کی تقویت کا باعث۔ یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ دیکھیں دل کی تقویت ہر دفعہ ہر آیت میں آ رہی ہے، من تقوى القلوب، کہ جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے یہ دلوں کی تقویت کا باعث ہے، دلوں کے تقوی کا باعث ہے۔ اب شعائر اللہ کیا ہے؟ شعائر اللہ کیا ہے؟ شعائر اللہ، یہ آیت حج کے موقع پہ خود قرآن نے کہا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ جو ہیں یہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ یا ایک مقام پہ فرمایا
کہ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، وہ جو قربانی کا اونٹ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ شعائر اللہ میں قرار دیا۔ دو مثالیں جو قرآن میں موجود ہے، پہلی صفا اور مروہ۔ صفا اور مروہ کیا ہے؟ پہاڑی ہے نا صفا اور مروہ، جس کے چکر اور سائی لگاتے ہیں مسلمان۔ وہ پتھر صفا اور مروہ وہ یادگار ہے حضرت ہاجرہ کی، کہ جو حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو پانی کی تلاش میں وہ چکر لگائے تھے، اور مسلمان کو کہا گیا کہ تو نے حج پہ جا کے وہ چکر لگانے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شاعر اللہ میں ہے، کیونکہ وہ چکر جو حضرت ہاجرہ نے لگائے تھے وہ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ اس لیے اے مسلمان تو نے حج پہ جا کے وہ چکر لگانے ہیں۔ اور ساتھ کہا کہ وہ اونٹ جو قربانی کے لیے ہوتا ہے، یہ عام جو مستحب قربانی ہے ادھر بھی ہوتا ہے ہمارے علاقوں میں، کہ وہ اس کو نشانی لگا دی جاتی ہے کہ یہ جو جانور ہے یہ قربانی کا ہے، یا اس دور میں پہلے رنگ وغیرہ لگا دیتے تھے۔ یہ بدن جو اونٹ کہا گیا ہے یہ بھی وہی قربانی کا جانور ہے، اس کا بھی کہا گیا کہ احترام کرو۔ اب انسان کی مثال نہیں دی قرآن نے، ایک پتھر کی مثال دی اور ایک کس کی مثال دی؟ حیوان کی مثال دی۔ اور کیا کہا کہ ان شاعر اللہ کی تعظیم کرو، کیونکہ یہ تمہارے دلوں کے تقوی کا باعث ہے شاعر اللہ کی تعظیم۔ اب میں سوال کرتا ہوں کہ کیا حسین ابن علی کا ذکر شاعر اللہ میں نہیں آتا؟ کیا مسلمانوں کے دلوں کے تقوی کا باعث نہیں بنتا؟ کم از کم حسین ابن علی کا ذکر مسلمانوں کے دلوں کے تقوی کا باعث بنتا ہے، اگر وہ تقوی حاصل کرنا چاہیں، اگر وہ دلوں کو بغض میں، ان کے دل بغض میں پر ہو، اور وہ تعلیمات حسین ابن علی سے ہدایت نہ لینے چاہیں، تو اللہ کسی کو زبردستی ہدایت دیتا نہیں ہے، یہ سنت الہی ہے۔ لیکن اگر کوئی ہدایت لینا چاہے تو حسین ابن علی کا ذکر ایسا ذکر ہے، اور تمام رسومات عزاداری جو حسین ابن علی کے ذکر کے ساتھ منسوب ہیں۔ اب یہ ڈنڈا جس کو لکڑی کہتے ہیں، بازار میں لکڑیاں ہوتی ہیں نا، وہ ایک لکڑی ہے جیسے دوسری پڑی ہوتی ہیں، لیکن جب وہ لکڑی علم کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے، منسوب ہوتی ہے نا علم کے ساتھ، تو پھر اس کی وقت کیا ہوتی ہے؟ یا وہ کپڑا، اب کپڑا عام کپڑا ہے جو بازاروں میں پڑا ہے، سارے کپڑے ہیں، لیکن وہی کپڑا جب علم حضرت عباس کے ساتھ منسوب ہو جاتا ہے، اس کی تعظیم کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی؟ اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر مسلمان سمجھنا چاہے تو حسین ابن علی کا ذکر سب سے بڑا شاعر الہی ہے، شعیرہ الہی ہے، اللہ کی نشانی ہے حسین ابن علی کا ذکر، کیونکہ امام مظلوم کربلا نے مدینہ سے نکلتے وقت اپنے قیام کا جو ہدف بیان فرمایا، اور جو نانا کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے بیان فرمایا، اور اس میں یہی کہا تھا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا کہ میں ہر وہ کام کرنے جا رہا ہوں جس میں تیری رضایت ہو، جس میں تیری رضایت ہو۔ اب جس رضایت کے لیے حسین ابن علی نے اپنا پورا خاندان قربان کر دیا، کس لیے؟ رضم بقضاء کا تسلیما لامر کا یا غیاث المستغیثین، تو کیا وہ خدا کا ذکر کرنے والا ایک صلوات پڑھ دیجیے، وہ خدا کا ذکر کرنے والا، وہ ایک عاشق خدا، کیا اس کی قربانی جو ہے وہ شاعر اللہ میں نہیں ہوتی؟ سب سے بڑی خدا کی نشانی ہے حسین ابن علی کی قربانی۔ اگر یہ افسانہ ہوتا تو پہلے میں نے بیان کر دیا کہ 1400 سال بعد بھی ہر سال اس کی آب و تاب
اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، مومنین کے دلوں میں غم جو ہے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جو ہی یکم محرم آتا ہے مومنین جو ہے وہ سیاہ کپڑے پہن کے نکل آتے ہیں، مجالس میں آتے ہیں، خواتین کو لے کے آتے ہیں، بچوں کو لے کے آتے ہیں۔ یہ کس لیے آتے ہیں؟ یہ اسی خداوند متعال کی وہ یادگار جو حسین ابن علی جس کے لیے مقصد قیام کیا تھا، وہ اس مقصد کی یادگار ہے یہ مجالس، یہ رسومات عزاداری۔ یہ دوسری آیت۔ اور تیسری آیت میں فرماتے ہیں جو سب سے ابرز آیت ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کی برملا برائی کرے مگر یہ کہ وہ مظلوم واقع ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برملا جو ہے وہ برائی کی جائے مگر جس کے اوپر ظلم ہوا ہو، اس کو یہ حق ہے کہ وہ بآواز بلند اپنے ظلم کا اظہار کرے کہ میں مظلوم واقع ہوا ہوں۔ اب حسین ابن علی سے بڑا مظلوم کون ہے؟ حسین ابن علی سے بڑا مظلوم کون ہے اس روئے زمین میں؟ ہم یہی تو ہماری عزاداری کا مقصد ہے کہ ہم ظالم سے جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں اور مظلوم کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور ظالم ان کو فکر جو ہے وہ فقط یہ ہے کہ کہیں ظالم بے نقاب نہ ہو جائیں۔ عزاداری سے پیچھے ہٹنے کا ان کا مقصد اور لوگوں کو پیچھے ہٹانے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگ عزاداری سے دور ہو جائیں اور ظالم کی معرفت نہ ہونے پائے۔ اور حسین ابن علی سب سے بڑا مظلوم ہے، اور اس کا اوپر جو ظلم واقع ہوا آج ہم دنیا کو وہ ظلم بتاتے ہیں، برملا بتاتے ہیں، بآواز بلند بتاتے ہیں، بازاروں میں جلوس آئے عزا میں بتاتے ہیں کہ ظالم کون تھا اور مظلوم کون تھا۔ یہ آیت اور آگے آخری آیت جس میں سورہ شورى کی وہ معروف آیت قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، خدا نے اپنی رسالت کی تبلیغ کا اجر کیا مانگا؟ کیا مانگا؟ مودت فی القربى۔ اب مودت فی القربى کیا ہے؟ مودت فقط محبت کو ہی کہتے ہیں؟ نہیں، مودت فقط محبت کو نہیں کہتے، بلکہ یحزنون بحزننا، معصوم کی روایت، یحزنون بحزننا ویفرحون بفرحنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے غمگین ہونے کے ساتھ غمگین ہو جاتے ہیں اور جو ہمارے خوش ہونے کے ساتھ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ مودت ہے، اور یہ مودت عزاداری یہ مظلوم کربلا، یہ مودت فی القربہ کا سب سے بڑا مصداق ہے کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ رسول خدا نے، قرآن کی آیت ہے جس میں اپنی رسالت کا اجر مسلمانوں سے مودت فی القربہ مانگا تھا، اور ہم یہ عزاداری یہ مظلوم کربلا برپا کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم مودت فی القربہ کر رہے ہیں۔ اور یہ مودت فی القربہ کا سب سے بہترین مصداق ہے عزاداری مظلوم کربلا۔ یہ 4 آیات آپ کی خدمت میں پیش کی، اور اس کے بعد ائمہ معصومین کی سیرت کیا رہی ہے اس عزاداری کو برپا کرنے میں۔ امام مظلوم کربلا کی عزاداری کو برپا کرنا کسی دور میں بھی اتنا آسان نہیں رہا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ امام مظلوم کربلا کی عزاداری کو برپا کرنا کسی دور میں بھی آسان نہیں رہا، ہر دور میں دشمن اس سے خائف رہا۔ امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم کی سیرت اگر دیکھیں
تو کیوں گریہ فرماتے تھے امام سجاد؟ ہر وقت کیوں گریہ فرماتے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اجتماعی عزاداری اس دور میں ممکن نہیں تھی. اتنے حالات خراب تھے کہ امام سجاد علیہ السلام اس طرح اکٹھے عزاداری نہیں کر سکتے تھے، حتیٰ گھر میں بھی عزاداری نہیں کر سکتے تھے. پھر آپ کی سیرت کیا رہی؟ امام سجاد علیہ السلام ہر وقت گریہ کرتے، فقط گریہ نہیں کرتے، پانی پہ نظر پڑتی تب بھی گریہ کرتے، کسی قصاب کی دکان پر جاتے گوشت پہ نظر پڑتی تب بھی گریہ کرتے. آپ اور میں کبھی پانی کو دیکھ کے روتے ہیں؟ یا قصاب کی دکان سے گزرے گوشت کو دیکھ کے روتے ہیں؟ کیوں سید سجاد روتا تھا؟ فقط اس لیے کہ میرے بابا کا پیغام کسی طرح پہنچ جائے. جب روتا تھا لوگ پوچھتے تھے سید سجاد کیوں روتے ہو؟ فوراً کربلا کی طرف منہ کر کے کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. یہ بڑی مشکل سے عزاداری ہم تک پہنچی ہے، اور ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ آنے والی نسلوں تک اسی طرح ایمانت داری کے ساتھ اس عزاداری کو پہنچائیں جس طرح ہمارے بزرگوں نے ہم تک یہ عزاداری پہنچائی ہے. زہری، امام سجاد علیہ السلام کا ایک صحابی ہے زہری. زہری کے بیٹے کی شادی تھی. زہری کہتا ہے کہ میں امام سجاد علیہ السلام کے پاس گیا، میں نے کہا مولا کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ شرکت فرمائیں. امام سجاد نے سر نیچے جھکا دیا، کہا زہری واقعہ کربلا کے بعد ہم کسی شادی میں شرکت نہیں کرتے. زہری کو پتہ چل گیا کہ امام سجاد کسی صورت میں شادی میں شرکت نہیں کریں گے. کچھ دن گزرے، زہری دوبارہ آتا ہے، کہتا ہے مولا میں آپ کے بابا کا ذکر رکھنا چاہتا ہوں، اپنے گھر ایک مجلس رکھنا چاہتا ہوں. تو امام سجاد نے کوئی بات نہیں کی، کہا زہری فقط مردوں کی مجلس اب نہ رکھنا بلکہ اب پردے کا انتظام کرنا، میں ساتھ اپنی مخدرات کو بھی لاؤں گا کہ کسی طرح کربلا کا پیغام پہنچ جائے. اب روایت طولانی ہے کہ یہ مجلس برپا ہوتی ہے جس جگہ پہ امام سجاد علیہ السلام بیٹھے تھے. کہتے ہیں کہ جب اس وقت جو مرثیہ خاں تھا یا مجلس پڑھنے والا تھا وہ مجلس پڑھ رہا تھا، لوگ گریہ کر رہے تھے، مخدرات عصمت بھی گریہ فرما رہی تھی. تو زہری کہتا ہے کہ میں نے فوراً سر اٹھایا، دیکھا تو امام سجاد اپنی نشست پر موجود نہیں تھے. میں حیران ہوا کہ امام سجاد کدھر چلے گئے. کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں سید سجاد اس جگہ پر موجود ہیں جہاں جوتے اتار کے لوگ اندر آئے تھے. زہری کہتا ہے میں نے کہا مولا میں آپ پر قربان جاؤں، آپ کیوں اس جگہ پہ بیٹھ گئے؟ کہتے ہیں زہری جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا. میں جانتا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں کون کون آیا ہوا ہے، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اس نشست پر بیٹھوں جہاں میری دادی زہرا نے بیٹھنا تھا. یہ سیرت ہے امام سجاد علیہ السلام کی. امام رضا علیہ السلام کی وہ معروف روایت کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ اذا حل حلال شہر المحرم
کہ جوں ہی ماہ محرم الحرام کا چاند نمودار ہوتا تھا، میرے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام لا یرا ضاحکن، کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا میرے بابا کو۔ آپ اور میں بعض دفعہ بشری فطرت تقاضا ہے متوجہ نہیں رہتے، لیکن سیرت امام کیا ہے کہ محرم کا چاند نظر آئے تو ہنسنا بند کر دینا چاہیے۔ اسی طرح سب سے زیادہ اجتماعی عزاداری اگر کسی امام کو موقع ملا ہے تو وہ امام علی رضا علیہ السلام کے دور میں۔ یہ باقاعدہ جو ہم عزاداری برپا کرتے ہیں، یہ باقاعدہ طور پہ امام علی رضا علیہ السلام کے دور میں اس طرح عزاداری جو ہے برپا کی گئی کہ اس وقت اس طرح عام نہیں بھی تھا تو گھروں میں اجتماعی عزاداری شروع ہو چکی تھی۔ خود امام علی رضا علیہ السلام کے گھر میں عزاداری برپا ہوتی تھی، اور امام علیہ السلام باقاعدہ وہ دیوبل خزائی کا معروف جو مرثیہ پڑھا ہے، امام کے گھر وہ عزاداری برپا ہوئی، اور مخدرات عصمت اور نبی زادیاں بھی ادھر موجود تھیں۔ یہ امام علی رضا علیہ السلام کے دور میں اجتماعی عزاداری جو ہے باقاعدہ طور پہ شروع ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھیں تو امام صاحب العصر والزمان اجل اللہ فرجہ الشریف، صلوات پڑھ دیجئے ان کی ذات ہے، کیا فرماتے ہیں؟ دوستو ایک بات ذہن میں رہے کہ گریہ مطلوب ہے اس عزاداری میں، گریہ مطلوب ہے اس عزاداری میں۔ کیوں؟ خود امام مظلوم کربلا فرماتے ہیں انا قتیل العبرات لا یذکرنی مؤمن الا بکا، کہتے ہیں مجھے رلا رلا کے قتل کیا گیا، اور ساتھ یہ نہیں کہا کہ مجھے رلا رلا کے قتل کیا گیا، بلکہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مومن جب بھی حسین ابن علی کو ذکر کرے گا اس کے آنسو آ جائیں گے، وہ رونا شروع کر دے گا۔ اور اسی کے ضمن میں زیارت الہیہ کے وہ جملے جو معروف ہیں کہ منسوب ہے امام صاحب العصر والزمان سے، جس میں آپ فرماتے ہیں وَلَا أَبْكِيَنَّ صَبَاحًا مَسَاحًا بَدَلَ الدَّمُوعِ دَمْعًا، ہم تو یار ایک مجلس میں نہیں رو سکتے اتنا، میرا اور امام آپ کا امام وقت کہتا ہے کہ میں صبح بھی روتا ہوں شام کو بھی روتا ہوں، لیکن روتا نہیں ہے، امام کہتے ہیں میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ بڑی مشکل یہ عزاداری ہم تک پہنچی، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ آنے والی نسلوں تک اس عزاداری کو پہنچائیں، لوگوں کو حسین ابن علی کی مظلومیت بتائیں۔ لوگ شرم کرتے ہیں کہ یار لوگ کیا کہیں گے، ہم روتے ہیں، کیوں نہ بتائیں، ہم رو رو کے بتائیں گے فرزند زہرا پر اتنا ظلم ہوا۔ میں آپ کو ایک واقعہ رسول اللہ کے دور کا سناتا ہوں۔ اپنے اصحاب کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں جا رہے تھے، اصحاب ساتھ ساتھ چل رہے تھے، کیا دیکھا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز رسول اللہ کے کان پہ پڑی، فوراً رک گئے۔ اصحاب کو کہا کہ اس دروازے کو دق الباب کرے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو کہا کہ انہیں کہو فوراً اس بچے کو چپ کرائے۔ صاحب نے کہا یا رسول اللہ، بچہ کسی کا رو رہا ہے، ہم گزر رہے ہیں، آپ کیوں چپ کرا رہے ہیں؟ سنو گے کیا جواب دیا؟ کہا آپ کو نہیں پتا
اس بچے کے رونے کی آواز میرے حسین کے رونے کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے، اس لیے مجھے اذیت ہوتی ہے اس کے رونے سے۔ یار اس گریے کو تو جب بشریت شروع ہوئی اس وقت یہ گریہ ہوا، اس مظلوم امام پہ تو جب کائنات کی ابتدا تھی، بشریت کی ابتدا تھی، اس وقت گریہ شروع ہوا۔ جب ترک اولا ہوا حضرت آدم سے، قرآنی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہر وقت دعا کرتے تھے، روتے رہتے تھے۔ پھر قرآن نے کہا کہ آپ کچھ کلمات کے ذریعے دعا کرو، انشاءاللہ تمہاری دعا خدا قبول کرے گا۔ وہ دعا کیا تھی؟ جبرائیل امین نازل ہوئے، کہا اے آدم تم اس طرح دعا مانگو، یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام۔ حضرت آدم کہتے ہیں جبرائیل امین پہلے جو تم نام لیتا رہا، جب محمد کا نام لیا میرے دل میں سرور آیا، خوشی آئی۔ جب علی کا نام لیا میں بہت مطمئن ہوا۔ جب زہرا کا نام ہوا مجھے بڑا اطمینان ہوا۔ حسن کا نام لیا بڑی خوشی ہوئی، سرور ہوا، دل کو اطمینان پہنچا۔ لیکن یہ نام کیا نام ہے؟ جو ہی میں سنتا گیا میرا دل گھبرا گیا۔ میں نے کہا نا جب بشریت کی ابتدا تھی اس وقت گریہ ہو رہا ہے اس فرزند زہرا پہ۔ جبرائیل کہتے ہیں اے آدم تیری نسل میں سے ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا حسین۔ وہ شط فرات پہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جب جبرائیل نے یہ بات کہی تو حضرت آدم نے بآواز بلند گریہ شروع کر دیا۔ یہ پہلا گریہ، میں کہتا ہوں یہ پہلی مجلس تاریخ بشریت میں پڑھنے والا جبرائیل امین تھا اور رونے والا آدم نبی تھا۔ یہ ہے حسین۔ پھر جب حضرت نوح کا واقعہ، جب کشتی طوفان نوح مشہور واقعہ، ایک جگہ پر بھنور میں پھنس گئی کشتی۔ حضرت نوح نے سوال کیا یا خدایا یہ کیا ہوا؟ میری کشتی بھنور میں کیوں پھنس گئی؟ کہا اے نوح ذرا آرام سے، اس جگہ کا نام کرب و بلا ہے۔ تمہاری یہ کشتی ابھی جہاں پہنچی ہے اس جگہ کا نام کرب و بلا ہے۔ حضرت نوح کو بھی یہ واقعہ بتایا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم کا گزر ہوا، گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑے پر سوار ہوتے ہی گر گئے۔ جب گرے تو پتھر پیشانی پہ لگا۔ کہا خدایا یہ کیا ماجرا؟ کہا اے ابراہیم ذرا سنبھل کے، یہ ابھی سرزمین کرب و بلا ہے۔ کیوں؟ اس کرب و بلا میں کیا اثر ہے؟ ادھر میں کیوں پریشان ہوا ہوں؟ کہا اس لیے کہ آپ کی نسل میں ایک حسین آئے گا، اسی سرزمین پر بغیر جرم و خطا کے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم کا گریہ بلند ہوا۔ پھر جب ولادت آتی ہے امام مظلوم کربلا کی، بچے کو رسول خدا کی گود میں دے دیا جاتا ہے۔
تو ہنستے ہنستے رسول خدا نے رونا شروع کر دیا. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ اگر کوئی بات پتہ چل گئی تھی کم از کم اس دکھیاری ماں کو آج تو خوش ہو لینے دیتے. جناب سیدہ نے دیکھا کہ میرے بابا کی حالت غیر ہو گئی اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا. کہا بابا کیا میرے اس بیٹے سے تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ کہا زہرا مجھے خوشی ہوئی ہے لیکن ابھی جبرائیل امین آئے ہیں، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ 10 محرم کا دن ہوگا، کربلا کی سرزمین ہوگی، تیرا یہ فرزند ہوگا، شط فرات کے کنارے پہ اس کو ذبح کر دیا جائے گا. میں کہتا ہوں کیا تربیت تھی اس ماں کی. فوراً کہتی ہیں اے بابا جان کیا اگر انہوں نے شہید ہونا ہے تو اس زمانے میں آپ ہوں گے؟ کہا زہرا میں نہیں ہوں گا. کیا علی ہوں گے؟ نہیں زہرا علی بھی نہیں ہوں گے. کیا حسن ہوں گے؟ نہیں زہرا حسن بھی نہیں ہوں گے. بزبان آل زہرا نے کہا ہوگا اے بابا جان پھر میرے اس غریب کا کیا بنے گا؟ رسول خدا نے فرمایا زہرا بیٹا پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ایک قوم پیدا کرے گا جو تیرے جوانوں پہ روئے گی، جس کے جوان تیرے جوانوں پہ روئیں گے، جس کے بچے تیرے بچوں پہ روئیں گے، جس کے بوڑھے تیرے بوڑھے پہ روئیں گے. میں کہتا ہوں اے فاطمہ زہرا، اے سید زادی، ہماری رسم تو یہی ہے، ہمارا سلیقہ تو یہی ہے، اگر ہمارے معاشرے میں کسی کی گود اجڑ جائے تو ہم علی اصغر کو ہی روتے ہیں. اگر کسی جوان کا انتقال ہو جائے ہم تیرے علی اکبر کو ہی روتے ہیں. اگر کسی کا بھائی بچھڑ جائے ہم تیرے عباس کو ہی روتے ہیں. اگر کسی کا ضعیف بچھڑ جائے تو ہم تیرے حسین پہ ہی گریا کرتے ہیں. اے آقا زادی ہمارا یہ گریا قبول کر لینا. بس عزادارو آخری جملے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں. عزادارو پہلی محرم کی جو دن ہوتا ہے ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں ہمیشہ جو ہے ودا پڑھا جاتا ہے. جو باپ نانا کی قبر کو چھوڑا تھا وہ پڑھا جاتا ہے. 2 جملے اور آپ کی زحمت کو تمام. جب امام مظلوم کربلا کو طلب کیا گیا نا ولید کے دربار میں، وہ پورا واقعہ چھوڑ دیا. جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب میں نے مدینے میں نہیں رہنا، اب میں مدینے سے جا رہا ہوں، عزادارو تاریخ نے لکھا ہے کہ اس رات 3 مرتبہ نانا کی قبر پہ گئے ہیں. 3 مرتبہ. دوستو ہم نے گھر جانا ہو نا، گھر، اور پتا ہو کل ہم نے اپنے ملک میں جانا ہے، پاکستان میں جانا ہے یا انڈیا جانا ہے، ہم کوشش ہوتی ہے کہ رات کو بھی زیارت کرے، صبح بھی زیارت کرے، اور جب تک مولا کا گنبد نظر آئے زیارت کرتے جائے. یار یہ تو مدینہ تو رسول تھا. یہ وہی مدینے کی گلیاں تھیں جس میں انگلیاں پکڑ پکڑ کے رسول حسین کو دکھاتا تھا فارفو ہو ونصرو ہو، اور لوگوں اس حسین کو پہچانو اور کبھی اس پہ وقت آ جائے تو اس کی مدد کرنا. بس عزادارو جب تیسری مرتبہ آئے ہیں نا نانا کی قبر پہ تو اس وقت بڑے ہی دل برداشتہ تھے امام مظلوم کربلا. ارباب مقاتل نے بڑے درد بھرے جملے لکھے ہیں جو میرے اندر سکت نہیں ہے کہ میں وہ تمام کے تمام آپ کے سامنے پڑھوں. اس میں 2 جملے ہیں کہ گریا کرتے کرتے امام مظلوم کربلا کی آنکھ لگ گئی. خواب میں نانا کو دیکھتے ہیں
اور دیکھتے دیکھتے کیا کہتے ہیں، یا جدہ خذنی من القبر ولا اراجع فی الدنیا، اے نانا جان مجھے قبر میں لے لیجئے، میں اب اس دنیا میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ عزادار و امام مظلوم کربلا کو نانا نے کیا کہا؟ نانا کہتے ہیں یا بنیا ان اللہ شاہی یراک قتیلا، بیٹا تیری منزل مدینہ نہیں، تیری منزل کربلا ہے۔ بس عزادارو، نانا کو الوداع کیا۔ نانا کو الوداع کرنے کے بعد بھائی حسن کی قبر پہ آئے، انہیں الوداع کیا۔ یہاں پر علماء نے لکھا کہ جب نانا کی قبر پہ گئے ہیں تو بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، بڑے سلیقے کے ساتھ گئے ہیں۔ جب بھائی حسن کی قبر پہ گئے ہیں تو پھر بھی بڑے قدم کو آرام آرام سے، پیار پیار سے، وقار اور سکینہ سے رکھ کر گئے ہیں۔ لیکن عزادارو، جب ماں کی قبر پہ پہنچا، کہتے ہیں اس طرح قبر پہ گئے جس طرح کسی بچے کی ماں بچھڑ گئی ہو۔ فوراً قبر کو ہاتھ میں لیا اور کہا السلام علیکہ یا اماں، ماں میرا سلام آخر، ماں میں مدینے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قبر سے جواب آیا وعلیک السلام یا غریب الام، وعلیک السلام یا تشان الام، اے ماں کا غریب میرا بھی سلام، اے میرا پیاسا بیٹا میرا بھی سلام۔ بس عزادارو، یہ قافلہ تیار ہو گیا۔ عباس علمدار نے قافلے کو تیار کرنا شروع کر دیا، تمام بچوں کو بٹھا دیا، تمام نبی زادیوں کو بٹھا دیا۔ عزادارو، اب جب نکلی ہے شریکت الحسین، پتہ ہے شریکت الحسین کو کیسے سوار کیا گیا؟ عزادارو، ایک طرف علی اکبر تھے، ایک طرف عباس تھے، ایک طرف فرزند زہرا تھا۔ ان تینوں کے ہجوم میں اس نبی زادی کو محمل پہ سوار کیا گیا۔ میں کہتا ہوں نبی زادی، یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ تو رسول ہے۔ آج علی اکبر بھی ہے، آج قاسم بھی ہے، آج عباس بھی ہے۔ وہ 61 ہجری کا سما، اور جب تجھے سوار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، نظرت یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھے گی کبھی بائیں دیکھے گی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔